السلام علیکم دوستوں، آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں ایک ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ضرور موجود ہوگا۔ یہ مراکز پوری دنیا میں موجود ہیں جن میں تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ ملکوں یا شہروں کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض ملکوں میں تو یہ جسم فروشی کے مراکز حکومتی نگرانی میں ہی قائم ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ قانونی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شہر کی کہانی سنی ہے جو پورا ہی فحاشی کا مرکز ہو، جس کے غلام، آقا، عورت اور مرد یہاں تک کہ جانور بھی اس عمل بد سے محفوظ نہ ہوں؟ ہم بات کریں گے آج اس شہر کے بارے میں جو آج سے 2000 سال قبل ایک آتش فشاں پھٹنے کے باعث زمین میں دفن ہو گیا تھا، اور اس شہر کے لوگوں کو اس حادثے کے وقت کسی بھی قسم کے بچاؤ کا کوئی موقع بھی نہیں مل سکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا شہر آتش فشاں کی راکھ میں ایسا دفن ہوا کہ اس کے بعد کہیں اس کا نشان تک نہ رہا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی کے دوران ایک کسان جو اٹلی کے ایک ویران علاقے میں رہا کرتا تھا، اس جگہ پانی ایک نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودنا شروع کیا، مگر اس جگہ سے پانی کے بجائے چند مجسمے اس کے ہاتھ لگے۔ اس نے فوری طور پر متعلقہ انتظامیہ کو مطلع کیا، جس کے بعد یہاں باقاعدہ کھدائی شروع کر دی گئی۔ اس کھدائی کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک ایسے گمشدہ شہر اور اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک کھنڈرات ہیں جس کی تلاش میں ماہرین پچھلے 2000 سالوں سے تھے۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرتناک ہے۔ یہ شہر تھا رومن امپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک، پومپئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا اور مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے یہاں بسنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ رومن تسلط میں آنے کے بعد اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل کو طے کیا کہ یہ اس دور کے سب سے ترقی یافتہ اور دولت مند شہروں میں شمار ہونے لگا اور دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لیکن اس قوم کا کاروبار دنیا بھر سے الگ تھا۔ جی ہاں دوستوں، یہ لوگ کاروبار کرتے تھے عزتوں اور عصمتوں کا۔ اس ترقی یافتہ شہر میں ہر طرف جسموں کے بازار لگا کرتے، جہاں مرد، عورت، غلام، آقا، حتیٰ کہ یہاں کے جانور تک جسم فروشوں کے ہاتھوں فروخت کیے جاتے تھے۔ پومپئی شہر کا معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مختلف نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کی لعنت میں پڑنے کے باعث قوم لوط علیہ السلام یعنی سدوم نامی شہر کو نیست و نابود کر دیا تھا، لیکن پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گزشتہ اور آئندہ تمام قوموں سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتوں کا عورتوں سے، مرد کا مردوں سے، یہاں تک کہ بچوں اور جانوروں کے ساتھ تعلق بنانا بھی عام معمول تھا۔ اس شہر کا ہر دوسرا گھر جسم فروشی کا مرکز تھا۔ یہاں مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی لڑکیاں اپنا جسم فروخت کرنے پر مجبور کی جاتیں۔ ایک جسم فروش عورت ایک مزدور سے کہیں زیادہ پیسہ کما لیتی۔ اس کے ساتھ ہی کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ اس شہر کی اشرافیہ و وزراء سب کے یا تو ذاتی جسم فروشی کے مراکز تھے یا پھر وہ جسم فروشی اور غلاموں کی تجارت میں ملوث ہوتے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں جتنا زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ عزت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے افسران کی بیگمات اس پیشے سے وابستہ تھیں۔ ان تمام غیر اخلاقی حرکات کے باوجود ان لوگوں کو شرم تو کیا آتی، بلکہ الٹا یہ تمام حرکات فخریہ لوگوں میں سنائی جاتی، جنہیں سن کر لوگ بھی داد و تحسین پیش کرنے میں پیچھے نہ رہا کرتے۔ یہاں مشترکہ غسل خانوں کی بھی ایجاد ہوئی جن میں مرد و عورت ایک ہی وقت میں نہایا کرتے تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا فحاشی کا مرکز لوپنار قائم تھا۔ لوپنار کا مطلب ہے مادہ بھیڑیے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ حصہ عام لوگوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ اوپری حصے میں شہر کی اشرافیہ جمع ہوا کرتی اور انتہائی فحش
اور غلیظ محافل کا انعقاد ہوا کرتا، جہاں باپ بیٹی یا بہن بھائی تک کی کوئی تمیز نہ ہوا کرتی تھی۔ غرض یہ اپنی بدفعالی میں حیوانیت کی حد سے بھی گر چکے تھے، مگر وہ یہ بھلا بیٹھے تھے کہ یہ شہر ایک آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ وسوویس کے بالکل دہانے پر ہی واقع تھا۔ ایک دن دوپہر میں یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں اس کے پتھر اور پگھلی ہوئی راکھ اڑنے لگی، جس کا تناسب 1,00,000 ٹن فی سیکنڈ تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ لاکھوں ٹن آگ اس شہر پر آ گری اور یہاں موجود 20,000 افراد میں سے اکثر کو موقع پر ہی لقمہ اجل بنا ڈالا۔ باقی ماندہ افراد نے سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی کوئی جائے پناہ حاصل نہ ہو سکی۔ بنیادی طور پر اس آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل 18 گھنٹے تک چلتا رہا، جبکہ باقی کی سرگرمیاں اگلے 3 دن تک مزید جاری رہیں۔ آتش فشاں کی ان لہروں کا درجہ حرارت تقریباً 750 ڈگری فارنہائٹ تھا، جس کے ساتھ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خارج ہونے والی زہریلی گیس اس کی تباہی میں مزید اضافہ کیے جا رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی، کیونکہ اس شہر کا وجود تک اس جگہ سے غائب ہو چکا تھا، اور یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ اس جگہ کبھی کوئی شہر آباد بھی تھا۔ پھر 18ویں صدی عیسوی میں یہ شہر ایک دن حادثاتی طور پر اس وقت دریافت ہو گیا جب ایک کسان نے پانی کی تلاش میں کنواں کھودنے کا عمل شروع کیا۔ اس شہر کے 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان، مارکیٹیں، گرم و سرد غسل خانے، صاف پانی کی مسلسل فراہمی، وسیع باغ، شاندار سرکاری عمارتیں اور گھر جن میں حرارتی نظام اور سوئمنگ پول واضح دیکھے جا سکتے ہیں، اپنی اصل حالت میں جوں کے توں دریافت کیے گئے ہیں۔ پومپئی شہر کے یہ کھنڈرات 163 ایکڑ رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں یہاں کی آبادی کی روزمرہ زندگی کا ثبوت ہر قدم پر موجود ہے۔ حادثے کے وقت اس شہر میں انتخابی مہم جاری تھی، جس کے بارے میں وہاں کی دیواروں پر نعرے اور سیاسی پروپیگنڈے تحریر ہیں۔ ایک امیر عورت جولیا فلیکس کی علامات بھی موجود ہیں، جو معزز لوگوں کو کرائے پر کمرے مہیا کیا کرتی تھی۔ اس شہر کا تقریباً 2/3 حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی کی کھدائی اب تک جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جو آتش فشاں کے باعث تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن ان لوگوں نے قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور ان کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں اپنے رب کے عطاب کا شکار ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ارے ہم نے اتنی محنت سے اس ویڈیو کو بنایا اور آپ نے لائک بھی نہیں کی۔